السلام علیکم۔ تو جناب، ایک یہ پرانی نظم ہے جو ستمبر کے مہینے میں ہی 2018 میں، یعنی 2 سال پہلے، یہ فیس بک پہ پبلش کی تھی۔ تو ایک بار پھر سن لیجیے، ایک بار مطلب سن لیجیے، وہ تو ٹیکسٹ تھا، وہ پڑھا ہوگا۔ اس کا نام تھا نیا نیلام گھر۔ اور کہتے ہیں، ایک نیا نیلام گھر ہم کو بنانا چاہیے، ایک نیا نیلام گھر ہم کو بنانا چاہیے، اور پی ایم کو وہاں نیلام ہونا چاہیے۔ 3 شعبے اور بھی اس میں بنانا چاہیے، ایک میں صوبوں کے سی ایم کو بٹھانا چاہیے، اور پھر بولی سبھی کی ہی لگانی چاہیے، مال سب کو اس کی مرضی کا ہی ہونا چاہیے، ایک شعبہ منصفوں کا بھی تو ہونا چاہیے، ان کی مرضی کے خریداروں کو لانا چاہیے، تیسرا شعبہ صحافی کا بھی ہونا ہے ابس، بکنے والا مال سارا ہی تو ہونا چاہیے، سبھی بکنے والے ہیں، چاہے ججز ہوں، جرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں، سبھی بکنے والے ہیں۔ تو تیسرا شعبہ صحافی کا بھی ہونا ہے ابس، بکنے والا مال سارا ہی تو ہونا چاہیے، پھر خریداروں کو دنیا بھر سے لانا چاہیے، ایک خاکی پر نہ سارا بوجھ ہونا چاہیے۔ جی، بہرحال اب تو کافی دنیا بھر سے خریداری ہو رہی ہے، ہمارے سیاستدانوں، ہمارے جرنیلوں، ہمارے منصفوں اور ہمارے صحافیوں کی۔ بہرحال ایک خاکی پر نہ سارا بوجھ ہونا چاہیے، جس کا دل چاہے خریدے ہم کو آ کر برملا، جس کا دل چاہے خریدے ہم کو آ کر برملا، جیب میں بس ڈالر و درہم ہی ہونا چاہیے، جیب میں بس ڈالر و درہم ہی ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک یہ مضمون ہم نے لکھا تھا، تبصرہ کیا تھا اس پہ، پرانے جو معاملات ہیں جو چل رہے تھے پچھلے 2 سال سے، ان پر، اور ابھی جو وہ ایک معاملات کچھ اس رخ پہ گئے ہیں، تو اس تبصرے کا یا اس افسانچے کا یا اس جو بھی کہہ لیں، اس کا نام ہم نے تجویز کیا تھا مقدمہ جہالت۔ ہماری زندگی کا دلچسپ اور سبق آموز ترین مقدمہ وہ ہو سکتا تھا جو چند روز قبل دائر کرنے کے لیے ایک موکل نے ہماری خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم، یعنی پرویز محمود، ایک وکیل ہیں، اور اللہ کے کرم سے ایک کامیاب وکیل ہیں۔ ہماری کامیابی میں اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ ساتھ ہمارا تھوڑا محتاط رویہ بھی ہے، جو ہم کسی بھی کیس کو لیتے وقت رکھتے ہیں۔ بہرحال اس دلچسپ ترین موکل اور اس کی جانب سے بتائے گئے مقدمے کا احوال یہ ہے کہ 2 4 روز قبل ہم رات کے کھانے سے فارغ ہو کر کتب خانے، یعنی اپنے اسٹڈی روم میں آ گئے، جہاں روز رات کو ہم کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا وقت مطالعہ، تھوڑا وقت وہاں ضرور گزارتے ہیں، چاہے وہ کسی مقدمے سے متعلق ہو، تو کبھی کوئی ادبی مطالعے کے لیے۔ وہاں ابھی ہم اپنی اسٹڈی ڈیسک پر کی کرسی پر پوری طرح براجمان بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ممکنہ موکل کی آواز آئی، بابا آپ میرا بھی ایک مقدمہ دائر کیجئے۔ جی، یہ ممکنہ موکل ہمارے چھوٹے صاحبزادے اکرم تھے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، مقدمہ؟ کیسا مقدمہ بیٹے جی؟ بابا وہ ہماری کلاس ٹیچر اور پرنسپل کے خلاف۔ مگر کس بات پر آپ مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں؟ غلط باتیں پڑھانے پر بابا۔
ارے کیا ہو گیا، کیا غلط پڑھا دیا انہوں نے؟ آپ پوری بات بتائیں ہمیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ بابا پچھلے دنوں انہوں نے ہمیں پڑھایا، پچھلے ہفتے انہوں نے ہمیں پڑھایا کہ ملک میں 4 موسم ہوتے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ نہیں سر، ملک میں 12 موسم ہوتے ہیں۔ تو وہ غصہ ہو گئے اور ہمیں ڈانٹ کر بٹھا دیا اور پوچھا کس احمق نے آپ کو 12 موسم کا بتایا ہے؟ ہم نے کہا سر ہمارے وزیر اعظم نے۔ تو کہنے لگے کہ وہ تو نشئی ہیں، نشے میں بول گئے ہوں گے۔ اچھا، انہوں نے ایسا بھی کہا؟ جی۔ اور کلاس ختم ہونے کے بعد جب ہم نے پرنسپل صاحب کے پاس جا کر ان کی شکایت کی تو وہ بھی ہنس کر کہنے لگے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں آپ کے کلاس ٹیچر، وزیر اعظم صاحب نشے کی جھونک میں غلط بول گئے، موسم 4 ہی ہوتے ہیں۔ اوہ یہ تو واقعی بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اور بابا یہی نہیں، اس ہفتے ہمارے یہی کلاس ٹیچر ہمیں بتا رہے تھے کہ درخت دن میں آکسیجن خارج کرتے ہیں اور رات میں اپنی دن بھر کی جمع کی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ تقریباً آدھی خارج کرتے ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے بیٹا؟ مگر بابا ہمارے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں، کیا ہمارے ٹیچر ہمارے وزیر اعظم سے بھی زیادہ جانتے ہیں؟ ضروری تو نہیں بیٹا، مگر تو اس بار بھی جب ہم نے ٹیچر کو بتایا کہ ہمارے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ درخت رات میں آکسیجن چھوڑتے ہیں، تو پھر ہمارے ٹیچر نے وہی بات کہی کہ شاید وہ نشے میں الٹا بول گئے ہوں۔ اوہ واقعی میں یہ تو بڑی سنجیدہ۔ میرے دوست ذیشان کے ٹیچر بھی یہی کہہ رہے تھے، جب وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کلاس کو کچھ بتا رہے تھے تو ذیشان نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم تو کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے اور کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ذیشان کے ٹیچر نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا یہ بھی تمہارے اس نشئی وزیر اعظم نے کہا ہے؟ اور اس بار بھی جب میں اور میرا دوست ذیشان پرنسپل کے پاس شکایت کرنے گئے تو انہوں نے پھر بڑے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا، بیٹے آپ لوگ اپنے ریاحی بمبار نشئی وزیر اعظم کے بجائے اپنے اساتذہ کی باتیں سنیں اور اس پر ہی یقین کیا کریں، ورنہ آپ سب اسکول کے ہی نہیں بلکہ زندگی کے بھی سارے امتحانات میں فیل ہوتے رہیں گے۔ یہ بات تو آپ کے اساتذہ نے بالکل صحیح کہی، مگر بابا ملک کا وزیر اعظم کیسے اپنی ہی قوم کو غلط باتیں بتا سکتا ہے؟ اور پھر اگر وزیر اعظم غلط بیانی کر رہے ہوں تو پھر مقدمہ ان کے خلاف دائر ہونا چاہیے۔ میری جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہم یہ مقدمہ وزیر اعظم کے خلاف بھی دائر نہیں کر سکتے، اور اگر دائر کر بھی دیا تو پھر ملک بھر میں کوئی بھی جج اتنا صاحب کردار اور دل والا نہیں کہ اس مقدمے کی کارروائی شروع بھی کر سکے، اور پھر عدالت، پولیس، حکومت، سیاستداں، فوج سبھی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور ہمیں ہر قسم کا نقصان پہنچائیں گے۔ مگر بابا آپ نے تو ہمیشہ یہی تلقین کی ہے کہ سچ بولو اور سچ بولنے والے کا ہی ساتھ دو۔ ہاں بیٹا، ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ ہی بولیں اور سچ کا ساتھ دیں، مگر ملک پر ابلیسی طاقتوں کا قبضہ ہے، معاشرہ پستی میں جا چکا ہے، تو جب معاملہ اپنی جان و مال سے آگے بڑھ کر اپنے جگر گوشوں کی جان تک آ جائے تو پھر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے ڈرتے ہیں، اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے اور صاحب کردار افراد بھی چپ رہنے پر مجبور۔ تو آپ مقدمہ دائر نہیں کریں گے؟ نہیں میرے جگر، ہم یہ مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ اور اس گفتگو کے بعد ہمیں بہت سارا وقت اور تحفے اپنے روٹھے ہوئے جگر گوشے کو منانے کے لیے لگانا پڑے، اور جی جان بھی لگانا پڑا، تب جا کے ہمارے لخت جگر ہم سے راضی ہوئے۔ تو آپ کا احقر پرویز محمود، جزاک اللہ۔